ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اور عظیم استغفار کے کلمات یہ ہیں، جو اس کو شام کو پڑھے اور رات کو موت آ جائے تو جنت میں داخل ہوگا اگر اس کے گناہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوں، اور صبح کو پڑھے اور دن میں فوت ہو جائے تو بھی جنت میں داخل ہوگا اگر اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ اس پر جنت واجب ہے۔ وہ استغفار کے کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو بطور خاص عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ ایک دن ننگی تلوار لیے غصہ میں جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اسلام کی حضرت عمر کو خبر نہیں تھی۔ پوچھا، اے عمر، ننگی تلوار کس لیے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا، آج پیغمبر اسلام کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عمر کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ رخ بدل کر بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں آیات قرآنیہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ فوراً تلاوت موقوف کر کے بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے غصے میں کہا، کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر بہنوئی کی طرف متوجہ ہو کر انہیں زمین پر پٹخ دیا اور سینہ پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ جب بہن روکنے کے لیے قریب آئی تو انہیں بھی ایسا تمانچہ مارا کہ چہرہ زخمی ہو کر خون سے لت پت ہو گیا۔ بہن نے با آواز بلند کہا، عمر چاہے کچھ بھی کر لو، اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے چہرہ کو دیکھ کر اور ایمانی جذبات سے لبریز اس گفتگو کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہوئی اور کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر کہا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ۔ تو بہن نے انہیں مصحف شریف دیا۔ پھر جب حضرت عمر نے آیت قرآنی کے مبارک اوراق لیے تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں دیکھیں۔ آیت کریمہ پڑھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، یہی معبود برحق ہے، اس کے سوا حقیقت میں کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے ننگی تلوار لیے جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ مسلمانوں کو حضرت عمر کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر نیک نیتی سے آئے ہیں تو استقبال کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی باز نہیں آؤ گے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند توحید و رسالت کی گواہی دی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر کہا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر تمام آسمان والوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے اور خوشیاں منائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے پیکر حمد و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا گواہ ہے، واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والوں نے خوشیاں منائیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر مسلمانوں نے حرم کعبہ میں علل اعلان نماز ادا کی۔ قبولیت اسلام کے بعد بھی آپ کا تیور جلال ہمیشہ باقی رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال عقیدت اور دین اسلام سے اٹوٹ وابستگی آپ کے دل میں ایسی گھر کر گئی تھی کہ ہر وقت آپ دین متین کی حمایت و اشاعت اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے دفاع کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جان نثاری کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تا دم شمس و قمر تازہ
روزہ رہے گا۔ چنانچہ آپ کا ماموں آس بن حشام میدان بدر میں مقابلہ کے لیے آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے بڑھ کر اس سے مقابلہ کیا اور ایسی ضرب لگائی کہ وہ اسی وقت جہنم رسید ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ اسلام کو طاقت و قوت عطا فرمائی اور شوکت و غلبہ نصیب فرمایا۔ آپ نے مکی اور مدنی دور میں استقامت کا پہاڑ بن کر عظیم خدمات انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے 39 مرد خواتین دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ایمان لانے والے 40ویں صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کی اہمیت اور اللہ کے پاس اس کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اس موقع پر خالق کائنات نے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک سیاہ فام لڑکا میرے پاس ایک خط لے کر آیا۔ میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک آپ کو رات کی فکر سے نفع مند کرے، آپ کو انسیت کے آنسو سے بہرہ مند کرے اور آپ کو خلوت کی محبت کے ساتھ خاص کرے۔ میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، مجھے شہر میں آپ کے آنے کا پتہ چلا تو مجھے اس سے خوشی ہوئی اور میں نے چاہا آپ کی زیارت کروں، مگر میرے لیے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ میں نے عذر کا نکلنا کتاب اللہ سے تلاش کیا تو میں نے پایا کہ اللہ پاک نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ اس نے مجھ سے اہل و عیال کی مشقت کو دور کر دیا، مجھے آپ کی مجلس کا شوق عطا کیا اور آپ کی گفتگو سننے کا اشتیاق عطا فرمایا۔ یہ شوق اور اشتیاق ایسا ہے کہ اگر میرے اوپر ہو تو میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اگر میرے نیچے ہو تو میں اسے اٹھاؤں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر مہربانی کر کے مجھے اپنی زیارت سے مستفید فرمائیں۔ والسلام۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس سیاہ فام لڑکے کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ایک کھلے شکستہ گھر تک پہنچا۔ لڑکے نے مجھ سے کہا، یہاں ٹھہریے، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ لڑکا دوبارہ نکل کر آیا اور مجھ سے کہا کہ اندر آ جائیے۔ میں داخل ہوا، دیکھا تو گھر کا دروازہ کھجور کی ٹہنی کا تھا اور وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص قبلے کو منہ کیا ہوا تھا۔ تم اسے دیکھو تو تقوی اور پرہیزگاری کے سبب تکلیف میں مبتلا خیال کرو گے اور خوشیت کی وجہ سے غمگین سمجھو گے، کیونکہ اس کے چہرے پر غم ظاہر کے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے زخمی اور پلکیں آنسو سے ہم کنار تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے حرکت کی مگر کھڑا نہ ہو پایا کیونکہ وہ اپاہج و نبینا اور بیمار تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اللہ پاک آپ کی عقل کو غموں سے لطف اندوز کرے اور آپ کے دل سے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے۔ کب سے میری جان کو آپ کا اشتیاق اور میرے دل کو آپ سے ملنے کا شوق تھا۔ مجھے ایک زخم ہے، لوگ اس کی دوا اور طبیب اسے ٹھیک کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ آپ اس زخم کا عمدہ تریاق سے علاج کریں، اگرچہ دوا کتنی کڑوی ہو میں اس کی ناگواری پر صبر کر لوں گا، اس ڈر سے کہیں بڑی مصیبت نہ پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کا خوبصورت کلام سنا اور میں نے ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے پریشان کر دیا تو میں دیر تک سر جھکائے خاموش رہا۔ پھر میں نے کلام کرتے ہوئے کہا، اے شیخ، اپنے دل کی نگاہ کو آسمان کی بادشاہی میں ڈالو اور اپنے ایمان کی حقیقت کے ساتھ جنت الماوا کا تصور لاؤ، ان قریب تم اس میں وہ دیکھو گے جو اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیا ہے۔ تم اپنے دل سے بھڑکتی آگ کو دیکھو تو دیکھو گے بدبختوں کے لیے کیا تیاری ہے، ان دونوں منزلوں میں کتنی دوری ہے اور ان دونوں گھروں میں کتنا فرق ہے، کیا یہ دونوں فریق موت میں برابر نہیں؟ یہ سن کر وہ آہیں بھرنے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا، پھر مڑا اور کہا، آپ کی دوائی میری بیماری تک پہنچ گئی ہے اور میں جانتا ہوں میری شفا آپ کے پاس ہے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، مزید بتائیں۔ میں نے کہا، وہ ذات تیری چھپی باتیں جانتی ہے اور تیرے پوشیدہ امور پر مطلع ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے ایک چیخ ماری اور گر پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک لڑکی آئی جس نے اونی جوڑا پہنا ہوا تھا اور سجدوں کی وجہ سے اس کی بھٹمیں اور ناک زخمی ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے عارفین کے دلوں کو ہدایت دینے والے اور اسے غمگین لوگوں کے غموں کو حرکت دینے والے، آپ نے بہت اچھا کیا، پروردگار عالم کی قسم میں آپ کا یہ کھڑا ہونا نہیں بھولوں گی۔ یہ بزرگ میرے والد تھے، یہ ہر وقت نماز ہی میں مشغول رہے یہاں تک کہ اپاہج ہو گئے، رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ یہ اللہ رب العزت سے امید رکھتے تھے کہ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی اور فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو عامر وائز رحمت اللہ علیہ کا کلام سنا تھا تو ان کی پر
اور اثر باتوں نے میرے دل مردہ کو زندہ کر دیا. اگر دوبارہ کبھی میں نے ان کا کلام سن لیا تو میں ان کی باتیں سن کر ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند راتوں کے بعد میں نے ان بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ گویا وہ جنت کے ایک باغ میں ہیں. میں نے ان سے کہا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ اشعار میں کہنے لگے. ترجمہ: اے ابو عامر، میں نے رونے چلانے کی بدولت جو پایا ہے اس میں تم بھی شریک ہو. ہر وہ جو غفلت والے کو بیدار کرے، جو اجر بیدار ہونے والے کا ہے، اس کا آدھا نیکی کا حکم دینے والے کے لیے بھی ہے. جو مولا سے بھاگے غلام کو ایک مرتبہ بھی واپس لوٹائے گا، گویا وہ صبر کرنے والے عبادت گزار کی طرح ہے. حضرت سیدنا سعید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا. ایک سفر سے میرا کچھ خرچہ ختم ہو گیا تو مجھ سے ایک محدث نے پوچھا تمہیں جو پریشانی پہنچی ہے اس میں کس سے امید لگاتے ہو؟ میں نے کہا حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس نے کہا پھر نہ تو تمہاری حاجت پوری ہوگی اور نہ ہی تمہاری طلب کامیاب ہوگی. میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے میری عزت و بزرگی، جود و کرم اور میرے بلند مقام کی قسم، جو بھی میرے غیر سے امید لگائے گا میں ضرور اس کی امید کو نا امیدی سے کاٹ دوں گا. ضرور اسے لوگوں کے ہاں ذلت کا لباس پہناؤں گا. میں ضرور اسے اپنے قرب سے دور کر دوں گا اور اپنے وصال سے دور کر دوں گا. کیا سختیوں میں میرے غیر سے امید لگاتے ہو حالانکہ سختیاں میرے ہاتھ میں ہیں؟ فقر میں میرے غیر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو جبکہ دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. لوگوں کے دروازے بند ہیں اور میرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے جو مجھے پکارے. بھلا کون ہے جو مصیبتوں میں مجھ سے آس لگائے اور میں اسے نا امید کر دوں؟ کون ہے جو بڑے جرم میں مجھ سے امید لگائے اور میں اسے مایوس کر دوں؟ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کے لیے دروازہ نہ کھولوں؟ میں نے اپنے بندوں کی امیدیں خود سے وابستہ رکھیں اور غیر سے انہیں کاٹ دیا. میں نے اپنے بندوں کی امیدیں اپنے پاس ذخیرہ کیں مگر وہ میری حفاظت پر راضی نہ ہوئے. میں نے اپنے آسمانوں کو ان کی تسبیح سے بھر دیا جو میری تسبیح سے اکتاتے نہیں، اور میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان دروازوں کو بند نہ کریں. مگر بندوں نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا. جسے میری طرف سے کوئی مصیبت پہنچی کیا وہ جانتا نہیں کہ اس مصیبت کو میری اجازت کے علاوہ کوئی دور دراز تک نہیں کھول سکتا؟ کیا بات ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی امیدوں کے ساتھ مجھ سے اعراض کیے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں وہ مجھ سے غافل ہے؟ میں نے اسے اپنے جود و کرم سے وہ عطا کیا جس کا اس نے مجھ سے سوال نہ کیا. پھر جب میں نے اس سے وہ لے لیا تو اس نے مجھ سے وہ دوبارہ نہیں مانگا بلکہ میرے غیر سے مانگنے لگا. میں ہی بن مانگے پہلے سے عطیہ دیتا ہوں، پھر مانگا جائے تو بھی اپنے سائل کو نامراد نہیں لوٹاتا. کیا میں بخیل ہوں کہ بندے مجھے بخیل ٹھہراتے ہیں؟ کیا دنیا اور آخرت میرے لیے نہیں؟ کیا فضل اور رحمت میرے ہاتھ نہیں؟ کیا جود و کرم میرے پاس نہیں؟ کیا میں امیدوں کو ٹھکانا نہیں؟ میرے علاوہ کون امیدیں پوری کر سکتا ہے؟ امید کرنے والے جو مجھ سے امید کرتے ہیں کیا میں انہیں وہ دیتا نہیں؟ اگر میں اپنے آسمان اور زمین والوں سب کو جمع کر دوں پھر میں ان میں سے ہر ایک کو اس کی مثل سوچ دوں جو میں نے سب کو دی ہے، پھر ان سے کہوں مجھ سے امید کرو، پھر ہر ایک کو اس کی امید کے مطابق عطا کروں تو میرے خزانے میں ذرا بھر کمی نہ ہوگی. کیسے اس بادشاہی میں کمی ہو سکتی ہے جسے میں قائم کرنے والا ہوں؟ میری رحمت سے نا امید ہونے والوں کے لیے بدحالی اور برائی ہے جو میری نافرمانی کرے اور مجھ سے نہ ڈرے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اور بڑا استغفار یہ ہے جو اس کو شام کو پڑھے اور رات کو موت آ جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور صبح کو پڑھے اور دن میں فوت ہو جائے تو بھی جنت میں داخل ہوگا. اور وہ استغفار کے کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، بحوالہ حدیث ترمذی. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مسجد بیت المقدس کی تعمیر کی تجدید کرا رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو موت کے وقت مطلع کر دیا تو آپ علیہ السلام نے جنوں کو نقشہ بنا کر دیا اور خود ایک شیشہ کے مکان میں دروازہ بند کر کے عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے کھڑا رہا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس نہ ہو سکا. وفات کے مدت دراز تک جن پر دستور تعمیر کرتے رہے. جب تعمیر پوری ہو چکی تو وہ عصا دیمک کے گھن لگنے کی وجہ سے گر پڑا. تب سب کو آپ
علیہ السلام کی وفات کا حال معلوم ہوا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر موت طاری ہونے کے بعد ان کا جسم مبارک صحیح و سلامت رہتا ہے، پھولنے پھٹنے گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے، لیکن ان کی جسمانی حیات کی کیفیت ہمارے دائرہ احساس اور شعور سے خارج ہے۔ عصا میں جب گھن لگ گیا تو اور وہ زمین پر گر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر بھی زمین پر تشریف لے آیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہے، لیکن اس پر دنیاوی حیات کے آثار مرتب نہیں ہوتے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک اپنے قیام میں عصا کا محتاج نہ ہوتا اور عصا کرنے کے باوجود آپ علیہ السلام کا جسم مبارک قائم رہتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں، اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے مشاہدہ اور مطالعہ میں مستغرق رہتے ہیں اور احوال برزخ پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کائنات میں تصرف بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنا ذکر کرنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔